انہوں نے یوآش کو مسح کیا اور کہا، بادشاہ جیتا رہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب اس کا 11واں باب 1 تا 4 9 تا 18 اور 20ویں آیات مقدسہ۔ احزیہ کی ماں عتلیہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تو اٹھی اور بادشاہ کی تمام نسل کو ہلاک کیا۔ اور یورام بادشاہ کی بیٹی احزیہ کی بہن یوشابے نے یوآش بن احزیہ کو لیا اور بادشاہ کے بیٹوں کے درمیان جو مارے گئے اس کو بما اس کی دائی کے پلنگ کمرہ میں رکھا اور عتلیہ کے سامنے سے چھپایا تو وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس چھپا رہا۔ اور عتلیہ ملک پر سلطنت کرتی تھی۔ اور جب 7واں برس ہوا تو یویدا نے کاریوں اور محافظوں کے 100 کے سرداروں کو بلوا بھیجا اور خداوند کے گھر کے اندر ان کو لایا اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم دلائی، اور بادشاہ کا بیٹا ان کو دکھایا۔ تو 100 کے سرداروں نے جیسا کہ یویدا کاہن نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور ان میں سے سب آدمیوں کو لیا جو سبت کے اندر آتے بما ان کے جو سبت کے باہر جاتے تھے، اور ان کو یویدا کے پاس لائے۔ تب کاہن نے داؤد بادشاہ کے نیزے اور سپریں جو خداوند کے گھر میں تھیں 100 کے سرداروں کو دیں، اور محافظوں کے تمام آدمی اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر گھر کی دہنی طرف سے اس کی بائیں طرف مذبح اور گھر کے قریب بادشاہ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس نے بادشاہ کے بیٹے کو باہر نکالا اور اس پر سلطنت کا تاج اور شہادت رکھی اور اس کو بادشاہ بنایا اور اس کو مسح کیا۔ اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا، بادشاہ جیتا رہے۔ اور عتلیہ نے محافظوں اور لوگوں کا شور سنا تو لوگوں کے پاس خداوند کے گھر میں آئی اور دیکھا کہ دستور کے موافق بادشاہ منبر پر کھڑا ہے اور رئیس اور نرسنگا بجانے والے بادشاہ کے نزدیک ہیں، اور سب لوگ خوشی کرتے اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔ اور عتلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی، غدر غدر۔ تب یویدا کاہن نے 100 کے سرداروں کو جو لشکر پر مامور تھے حکم دیا اور کہا کہ اس کو ہیکل کے احاطے سے باہر نکالو، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے اس کو تلوار سے قتل کر دو، کیونکہ کاہن نے کہا تھا کہ وہ خداوند کے گھر میں قتل نہ کی جائے۔ تب انہوں نے اس پر ہاتھ ڈالے، اور جس وقت وہ بادشاہ کے گھر کی طرف گھوڑوں کے دروازے کے رستے سے دھکیلی جا رہی تھی تو وہاں قتل کر دی گئی۔ یویدا نے خداوند اور بادشاہ اور قوم کے درمیان عہد باندھا کہ وہ خداوند کی قوم ہو، اور یوں ہی بادشاہ اور قوم کے درمیان اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا اور اس کے مذبحوں اور اس کے ستونوں کو چکنا چور کیا، اور بال کے کاہن متان کو مذبح کے آگے قتل کیا۔ اور کاہن نے خداوند کے گھر میں پاسبانوں کو مقرر کیا، اور ملک کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا، اور انہوں نے عتلیہ کو بادشاہ کے گھر میں قتل کیا۔ پاک کلام کے پڑھے
اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 132 جماعتی جواب: خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ خداوند نے داؤد سے قسم کھا کر ایک مستحکم وعدہ کیا ہے جس سے وہ پھرے گا نہیں، کہ میں تیرے سلب کی اولاد سے تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ جماعتی جواب: خداوند نے اس صہیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد و پیمان پر اور ان شہادتوں پر عمل کریں جو میں ان کو سکھاؤں گا، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے۔ جماعتی جواب: خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ کیونکہ خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند کے لیے پسند کیا ہے۔ یہی ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے چاہا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ پیدا کروں گا، اپنے ممسو کے لیے ایک چراغ تیار کروں گا۔ اس کے دشمنوں کو میں حیرانگی سے ملبس کروں گا، مگر اس پر میرا تاج چمکے گا۔ جماعتی جواب: خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند پسند کیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب 19ویں سے 23ویں آیت: جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو، جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے اور نہ چور نقب لگا کر چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی ہوگا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، لیکن اگر تیری آنکھ تاریک ہو تو تیرا سارا بدن اندھیرا ہوگا۔ اس لیے اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریک ہو تو کیسی بڑی تاریکی ہوگی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔